ماں کوئی رشتہ نہیں، وہ احساس ہے جو انسان کے وجود کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو بغیر کہے سب سمجھ لیتی ہے، چہرے کی تھکن، دل کا درد، آنکھوں کی نمی سب پڑھ لیتی ہے۔ وہ دعا بھی بنتی ہے، سایہ بھی، اور مسکراہٹ کی وجہ بھی۔ دنیا کی بھیڑ میں جب سب بیگانے لگتے ہیں، ماں کا لمس یاد دلاتا ہے کہ اب بھی کوئی ہے جو صرف تمہارے لیے جیتی ہے۔ ماں کا پیار لفظوں میں بیان نہیں ہوتا، وہ ایک احساس ہے جو سانسوں میں رچا بسا ہے، جو خاموش رہ کر بھی سب کچھ کہہ دیتی ہے، اور جو تمہاری خاموشی میں بھی تمہارے دل کی آواز سن لیتی ہے۔ ماں وہ آئینہ ہے جو ہمارے چہرے نہیں، دل کے داغ دیکھ لیتی ہے۔ ہم کچھ نہ کہیں پھر بھی سب جان جاتی ہے۔ اس کی خاموشی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ جب دنیا چپ ہو جاتی ہے، اس کی دعا اب بھی آسمان تک جاتی رہی۔ کبھی سوچا ہے ہم دنیا کے ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں، مگر سکون ہمیشہ اس دروازے کے پیچھے ملتا ہے جہاں ماں کہہ کر کوئی جواب دیتا ہے۔ ماں لفظ نہیں، سکون کی خوشبو ہے۔ وہ بولے نہ تو بھی دل کو قرار ملتا ہے۔ ہم چھپائیں دکھ، وہ آنکھوں سے پڑھ لیتی ہے۔ اس کی خاموشی محبت خدا کی رحمت جیسی ہے۔ ماں کبھی روٹھتی نہیں، وہ بس خاموش ہو جاتی ہے تاکہ تمہیں خود پر شرمندگی محسوس ہو، اور جب تم پلٹ کر کہتے ہو امی سوری، وہ یوں مسکراتی ہے جیسے تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ دنیا کے ہر رشتے میں حساب ہے، صرف ماں وہ رشتہ ہے جو بغیر حساب کے محبت کرتی ہے۔ ماں کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھی ختم ہو جاتی ہے، دنیا ویسی ہی رہتی ہے، بس اس میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ اچانک ہر خوشی ادھوری لگتی ہے، اور ہر کامیابی میں خالی پن محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ماں صرف ایک شخص نہیں، وہ اللہ کی رحمت کا وہ سایہ ہے جو کبھی واپس نہیں آتا۔ میں نے دیکھا ہے جب انسان ٹوٹ کر رو رہا ہوتا ہے تو کوئی آہستہ سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ وہ کوئی عام لمس نہیں ہوتا، وہ ماں کی یاد کا لمس ہوتا ہے۔ وہ لمحہ بتاتا ہے کہ محبت کبھی مرتی نہیں، وہ صرف رخ بدل لیتی ہے۔ ماں وقت نہیں مانگتی، مگر ساری زندگی ہمیں وقت دیتی ہے۔ وہ خود بھوکی رہ کر ہمیں کھلاتی ہے، خود جاگ کر ہمیں سلاتی ہے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی اس کا دل ہمیں بچے کی طرح یاد کرتا ہے۔ شاید اسی لیے دنیا کی سب سے خوبصورت دعا ہے، اللہ میری ماں کو سلامت رکھ۔ جب میں نے پہلی بار اپنے خوابوں کے لیے ماں کی نیند چھینی، تب سمجھ آیا قربانی صرف مذہب نہیں، ایک ماں کی فطرت ہے۔ وہ روز اپنے حصے کی زندگی ہم پر قربان کرتی ہے اور کبھی شکایت نہیں کرتی۔ اگر محبت کو کوئی شکل دی جا سکتی تو وہ یقیناً ماں کا چہرہ ہوتا۔ ماں کے الفاظ دعائیں نہیں لگتے، مگر وہ ہوتے دعائیں ہیں۔ سردی ہو وہ چادر اوڑھ لو، یہ صرف فکر نہیں، ایک غیر مرئی ڈھال ہوتی ہے۔ جلدی آ جانا یہ محض جملہ نہیں، ایک حفاظتی دائرہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے نہیں، مگر اس کے ہر لفظ کے پیچھے رحمت چھپی ہوتی ہے۔ میں نے ایک دن اپنی ماں کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھی، وہ سادہ تھیں مگر ان میں میری پوری زندگی لکھی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وقت سب بھلا دیتا ہے، لیکن ماں کے بعد وقت صرف گزارا جاتا ہے، جیا نہیں جاتا۔ اس کے بغیر ہر خوشی ادھوری، ہر دعا خاموش ہو جاتی ہے۔ ماں چلی جائے تو لفظ واپسی اپنی معنی کھو دیتے ہیں۔ اگر کبھی تم خود کو دنیا میں اکیلا محسوس کرو تو آنکھیں بند کر کے وہ لمحہ یاد کرو جب تم گرے تھے اور کسی نے فوراً سنبھال لیا تھا۔ وہ ہاتھ اب شاید پاس نہ ہو، مگر وہ احساس آج بھی تمہارے ارد گرد ہے۔ یہی ماں ہے جو چلی جاتی ہے مگر چھوڑ جاتی ہے اپنی محبت کی خوشبو۔ قبر کی آغوش میں جب چپکے سے سو جاتی ہے ماں تو لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہے۔ گھر ویسا ہی رہتا ہے مگر اس میں زندگی نہیں رہتی۔ ہر کمرہ اس کی خوشبو مانگتا ہے، ہر دعا میں اس کی آمین کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ کھانے کا ذائقہ ہو یا نیند کا سکون، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اب سمجھ آتا ہے ماں صرف زندگی کا حصہ نہیں تھی، وہ زندگی کی وجہ تھی۔ اور جب دل ٹوٹتا ہے تو خود سے کہتا ہے کاش ماں ایک بار پھر بول دیتی بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں پر میری یہ تحریر اگر آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ہمارے چینل ہارٹ ٹچنگ اسٹوری بائی کوکو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ماں کی کہانی آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے کسی نئی ٹاپک، نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کوکو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔